اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اپنے ناظرین کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر قرآن مقدس کی وہ آیا کریمہ جس میں کچھ اسرار و رموز چھپے ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم شروع کریں گے تعوذ، اس کے بعد انشاءاللہ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو آیا کریمہ انشاءاللہ اسرار و رموز کے متعلق ہمیں ملتی رہی اس کو ہم جو ہے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے جو بھی اسرار و رموز ہوں گے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ تو تعوذ جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں لے کے آئے۔ تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تعوذ، تسمیہ اور اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیا کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اس میں اسرار و رموز جو ہیں وہ یہ ہیں، پہلے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اس میں پناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ صرف زبانی کلامی جو ہے وہ پناہ نہیں مانگنی، بلکہ قول اور فعل جو ہے وہ انسان کا ایک ہونا چاہیے۔ انسان کا اگر قول و فعل ایک ہوگا تو پھر پناہ مانگنے کی جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو ایسے ہی انسان زبان سے تو پناہ مانگتا رہے لیکن جو اس کا قلوب و اذہان ہے وہ شیطانی کاموں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا رہے، تو ایسے معاملات جو ہیں وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی تگ و دو میں، دنیاوی اسرار و رموز میں چھپا ہوا ہے، اس میں مگن ہوا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اور شیطان کی پناہ مانگنے کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ایسے کیسے فائدہ ہوگا کہ جب ہم زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل ہمارا شیطان کی طرف مائل ہے۔ تو کافی بزرگان دین جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ تب ہوگا کہ جب ہم زبان سے بھی اقرار کریں گے اور دل سے بھی اس کا اقرار کریں گے، کیونکہ بہت سارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ استعاذہ جو ہے یہ پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ پناہ مانگی کیوں جاتی ہے؟ شیطان جب اتنا طاقتور ہے، اتنا ہیوی ہے، تو پھر ایک جملہ، ایک کلمے کہنے کے باوجود ہمیں اس سے چھٹکارا کیسے مل جاتا ہے؟ تو اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں گے کہ جب کبھی دیکھا ہوگا گلی محلوں میں بچے کھیل رہے ہوں تو کھیل کے دوران اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو بڑا بچہ جو ہوتا ہے، طاقتور جو ہوتا ہے، وہ چھوٹے کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اس کو مارتا ہے تو پھر وہ پٹائی کے دوران ہی کیا کرتا ہے؟ اپنے بڑے کو آواز دیتا ہے، اپنے والد کو آواز دیتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو جو اسے طاقتور ہوتا ہے اس کو آواز دیتا ہے۔ جو ہی وہ اس کو آواز دیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ جو مار رہا ہوتا ہے بڑا بچہ کوی جو ہوتا ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھاگے گا نا، اس لیے کہ اس نے اپنے سے بڑے کو آواز دی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، لیکن جب وہ جو ہی اس کا اپنے والد کو آواز دی تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بلا تمثیل میں عرض کرتا چاہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ شیطان مردود سے، تو پھر وہ شیطان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اب مالک کائنات کو، حقیقی مالک کو جو ہے وہ پکارا ہے، تو وہ فوراً جو ہے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے انسان کو۔ ایسے انسان رب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں تفسیر روح البیان والے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد سے باہر تشریف فرما تھے، تو شیطان ملعون سے ملاقات ہوئی۔ شیطان باہر کھڑا ہوا نظر آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ اے بدبخت ملعون، کون سی چیز ہے جو تمہیں ہمارے پاس لے کے آئی؟ تو شیطان نے عرض کی حضور آپ جو ہے آپ سے حسب منشا کچھ پوچھنے کو مالک کائنات نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو شیطان نے جب سرکار سے یہ عرض کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے شیطان مردود، کہ تو میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ کیوں نماز سے روکتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، مسجد کی طرف جاتے ہیں یا مسجد سے جہاں کہیں بھی نماز کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ شیطان جو کہتا ہے میں تپے محرکہ میں
مبتلا ہو جاتا ہوں، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے، علم حاصل کرنے سے کیوں روکتا ہے، دعا سے کیوں روکتا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب وہ دعا کرتے ہیں نا، علم حاصل کرتے ہیں، میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے عرض کیا کہ حضور جب تک وہ علم حاصل کرنے کی طلب سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، دعا سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، اس وقت تک میں اس میں مبتلا رہتا ہوں، مجھے شفا یابی نہیں ہوتی اور میں اس میں مبتلا پایا جاتا ہوں۔ پھر آپ نے اس سے سوال کیا کہ ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں پھر کیوں روکتا ہے اس سے؟ تو پھر اس نے عرض کیا کہ قرات سے میں آگ کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہوں، جیسے کوئی چیز میلٹ ہوتی ہے نا، برف میلٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی جمی ہوئی چیز میلٹ ہوتی ہے، ایسے میں میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ تو پھر آپ نے سوال کیا اس سے کہ جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا حضور جب آپ کے امتی جہاد کے ارادے سے نکلتے ہیں نا جہاد کرنے کے لیے، تو میرے قدموں میں جو ہے وہ زنجیر ڈالے جاتے ہیں، میں جکڑ دیا جاتا ہوں، جب تک وہ واپس نہ لوٹ جائیں اس وقت تک میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں جو ہے وہ زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں اور جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں جو اسرار و رموز ملتے ہیں، جو ہمیں نتیجہ اخذ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے بنی آدم کی جو ہے وہ طبیعتوں پر کھانے پینے کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہے، اس کی اس خواہشات کے مطابق مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو جب انسان کھانے پینے کو خیر بات کہہ دے گا تو اس کا پیٹ جو ہے خالی رہے گا، نفسانی خواہشات جو ہے اس کی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پھر شیطان کی مداخلت بھی ہے جو ہے بند ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا نفس کی اصلاح کا سبب یہی نمازیں ہیں جس کو ہم ادا کرتے ہیں 5 وقت جا کر۔ جب ہم نماز ادا کریں گے تو پھر وہ شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، صدقہ کریں گے، جہاد کی طرف لوٹیں گے، علم و عمل کی طرف جو ہے انسان اپنے آپ کو چلائے گا، تو پھر شیطان جو ہے اس کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، اللہ کی تائید اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو پھر وہ جو اصلاح نفس کے لیے جب انسان نکلے گا تو سارا کا سارا جو ہے نظام اس کے لیے تائید اللہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں نماز میں جو ہے انسان کی اگر دیکھا جائے تو 3 طرح کی جو ہے عاجزی نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت بڑے بادشاہ مال کے کائنات احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی عاجزی ہے۔ اور رکوع کرنا، جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا لینا، یہ بھی عاجزی ہے۔ اور سب سے آگے جو ہے تیسرا مرتبہ جو ہے وہ سجدہ کر کے اظہار عجز و انکساری کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ انسان اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ عاجزی کرتا ہے کہ میرے اللہ میں عاجز ہوں، میری مدد فرما۔ تو جب انسان ایسے مال کی کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی تائید اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ دوسرے اس کے پہلو میں ہم عرض کرتے ہیں کہ شیطانی شر جو ہوتا ہے، اب یہ تو معلوم ہو گیا نا اس سے کہ انسان کے معاملات میں شیطانی شر جو ہے وہ دخل اندازی کرتا ہے، شیطان دخل اندازی ضرور کرتا ہے۔ تو جب دخل اندازی کرتا ہے تو اس کی صورتیں بھی ہوں گی۔ تو اس کی سب سے پہلی صورت جو ہے وہ جادو کی ہے، اپنا جو ہے وہ جادو جو ہے اس کی پہلی صورت جو ہے وہ جادو کی ہے کہ انسان جو ہے، بلکہ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا چلوں کہ جو شخص کسی جادوگر یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، حضور کا فرمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شخص کے پاس، ایسا شخص جو جادوگر ہو یا قسمت کا حال بتانے والا ہو، جو نجومی ہوتا ہے، پاسٹر جس کو بولتے ہیں، جو پاولسٹ ہوتے ہیں، جو ہاتھ دیکھتے ہیں، لکیریں دیکھتے ہیں، ان کے پاس گیا تو اس نے اس بات کو سچ جانا جو اس نے بتایا، تو جو کچھ اس نے کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی ہدایت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ اور اس کو قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے جو ہے یہ پناہ مانگنے کا بھی مال کے کائنات نے ہمیں فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ جادو
یا جنات کے اثر کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر جو ہے وہ امتحان بھی آتا ہے جو انسان جو ہے فیس کرتا ہے یہ، لیکن ہر تکلیف جو ہے وہ جادو کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کی دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے شیطان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے، جس کو قرآن مقدس میں بھی نقل فرمایا فوسوس لہم الشیطان، کہ شیطان جو ہے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور اس کو سورہ ناس میں بھی نقل کیا گیا ہے، وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ انسان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں، اور پھر جو ہے وہ جنات ہو یا انسان جو بھی ہو، وہ جب وسوسہ ڈالتا ہے جب شیطان، تو پھر انسان جو ہے اس کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتا ہے جب تک وہ انسان اللہ کی پناہ نہیں چاہتا۔ لیکن ہماری سوسائٹی جو ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے، اس میں شر انگیزی کی جو مثالیں ہیں وہ یہ پراپوگنڈا کرنا کسی کے خلاف، یہ بھی وسوسہ ڈالنا کسی کے خلاف، یا لوگ کئی جو اپنے مذموم مقاصد کی خاطر جو ہے انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں جیسے شیطان ڈالتا ہے۔ تو اس کی تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تیسری صورت جو ہے رشک اور حسد کی ہے۔ قرآن مقدس نے اس کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے، اور جب بھی وہ حسد کرتا ہے۔ تو یہاں حسد کسی دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو انسان جو ہے وہ کسی کی حالت بہتر ہو، کسی کے پاس گاڑی آ جائے، کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے، کسی کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو چار چاند لگا دے، تو لوگ اس کو پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، بھی اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، اس کے پاس یہ معاملات آ گئے، لیکن یہ سارا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ حسد جو ہے بذات خود ایک ایسی آگ ہے جو غیر حسی ہے، جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آنے والی، جیسے شیطان نظر نہیں آتا، غیر مرئی ہے، غیر حسی ہے، تو ایسے ہی حسد جو ہے یہ انسان کا نظر نہیں آتا۔ تو لوگ جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے جو ہے جب ہم حسد کرتے ہیں کسی کو، تو اس کو نظر شر کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو نظر شر کو جو ہے ہم دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ ہمارا ایک میسج جو ہے جو شیطان جو ہے، شیطان کا اقرار کرنے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو لبرلزم ہے وہ شیطان کا اقرار نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیطان کوئی چیز نہیں ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے سر سید احمد خان ہے، اس نے بھی شیطان کا اور فرشتوں کا انکار کیا، اس نے تفسیر بھی لکھی ہے، تو اس نے بھی انکار کیا ہے۔ تو جو لبرل ہوتے ہیں، اسلام کے اوپر جو ہے عمل پیرا نہیں ہوتے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ شیطان کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آج کے ہم سبق میں ہم نے جو یہ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں، وہ جب پناہ مانگتا ہے اللہ کی، تو اس میں اس نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اللہ سے ہر حال میں شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب پناہ مانگنی ہے تو اس میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ خلوص نیت سے، صدق کے دل سے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کہ جب ہم ایسا صدق کے دل سے جو ہے اس کی پناہ مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سورہ تسمیہ کی جو ہے وہ بیان کریں گے، اسرار و رموز، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔